اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اہمیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ اس کی اہمیت ہمارے دین کے لیے. پہلا مسئلہ امام ابن خیر اس حصے میں وہ کہتے ہیں کہ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی کل قیامت کو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا قارون کا ہوا. قارون آپ جانتے ہیں یہ فرعون کا مشیر تھا، مشیر بھی خزانے کا، دولت کا، اور فرعون خود بھی. پھر حامان جو ہے یہ بھی ایک مشیر تھا. اس کو مشیر سمجھ لیں کہ انجینئر ٹائپ کا ہے جو اس کو عمارتیں بنانے اور اس میں مدد کرنے کا یہ وزیر تھا اس کا. اور ابی بن خلف جو ہے یہ مکہ کا ایک بہت بڑا مشرک سردار ہے. تو ان سب کا انجام چونکہ بڑا بھیانک ہونا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کا انجام میری امت میں ایسا ہی ہوگا جیسے ان لوگوں کا ہوا ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انه ذکر الصلاة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، نماز کی اہمیت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص بھی اس نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نوراً، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، وبرہاناً اور برہان بن جائے گی، ونجاتاً اور باعث نجات بن جائے گی یوم القیامت، قیامت کے روز. ومن لم یحافظ، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، یحافظ علیہا، جو اس پر حفاظت نہیں کرے گا یا اس کی نگرانی نہیں کرے گا، لم تکن لہ نوراً، تو نہیں ہوگی یہ نماز اس کے لیے نور، یا اس کے لیے بالکل نور نہیں ہوگا، ولا برہانا ولا نجاتا، اور نہ ہی کوئی برہان ہوگی نہ کوئی نجات ہوگی. وکان یوم القیامت، بلکہ ایسا شخص ہوگا قیامت کے روز مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف رواہ ابن حبان، کہ ایسا شخص قیامت کے روز قارون، ہارون، حامان اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ خلف نہیں خلف ہے، کیونکہ خلف تو ہم کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ اچھے جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے، خلف لام کی ضرورت کے ساتھ اور لام کی جزم کے ساتھ، جو پوری نسلیں ہوں جو بعد میں آئیں، پوری اولادیں جو بعد میں آئیں، برے جانشین جس کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نماز نور بن جائے گی. نور کیا ہے؟ یہ روشنی کیسے بنے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایسی روشنی عطا کر دیتا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، تاریکی کی طرف نہیں جاتا. نماز یہ جو رب سے جوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے اور تاریکی سے بچ جاتا ہے. پھر اسی طرح برہان، ایک دلیل بھی بن جاتی ہے یہ نماز، کہ نماز انسان پڑھے اس سے کوئی فحش نہیں ہوگا، کوئی گناہ کے کام نہیں ہوں گے. تو بندے سوچیں گے کہ یہ گناہ کیوں نہیں کرتا، فحش کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی پیچھے دلیل یہ ہوتی کہ نماز ہے. پھر اسی طرح ونجاتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے روز یہ باعث نجات بھی بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال جو ہیں، اپنے حقوق جو ہیں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لینا ہے وہ نماز ہے. تو نماز جو بندہ ہے، نمازی اس دنیا میں اس کی حفاظت کرتا ہے،
تو یہ نماز اس کے لیے باعث نجات بھی بن جائے گی. لیکن جو نہیں کرے گا ایسا تو نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ باعث نجات ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ایسا شخص فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے انسانوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھے گا. تو اس حدیث کو رواہ ابن حبان نے اس کو روایت کی ہے. یہ حبان نہیں ہے، ہا کے نیچے سے ہے. ان کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ یاد ہے؟ الاحسان، جو نئی ترتیب کے ساتھ آئی ہے اس کا نام ہے الاحسان فی ترتیبی احادیث ابن حبان. ابن حبان کی جو احادیث کی ترتیب ہے اس کو نہیں دیکھے، اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں الاحسان. پھر یہ حدیث کیا ہے؟ حسن. آگے دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہے حسن، ہے نا؟ حسن کا مطلب یہی حسن درجے کی ہے، ایکسیپٹیڈ حدیث ہے، ایکسیپٹیڈ ہے. اس کا یہ مطلب ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے اتھینٹک ہے، اور حسن کا مطلب ایکسیپٹیڈ ہے. یعنی اس میں گو ایک راوی جو ہے اس کی میموری ذرا تھوڑی سی ویک ہے، تو اس ویک میموری کی وجہ سے اس حدیث کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے. پھر مسئلہ اگلا ہے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. یعنی نماز انسان کو یا تو کافر بنا دیتی ہے اگر نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو مسلمان رہتا ہے بس. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فارق ہے، جو چیز ایک دوسرے کو جدا کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے. جو چھوڑے گا وہ یا تو مشرک ہوگا یا کافر ہوگا، اور جو پڑھ لے گا وہ نہ مشرک ہوگا نہ کافر ہوگا بلکہ مسلمان ہوگا. تو یہ حدیث بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. یہ بتائیے ایک بندہ ہے جو دل سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اسلام کو اچھا سمجھتا ہوں، ان حدیث کی روشنی میں اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس کو کہیں گے کہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کیا کہیں گے؟ فرض پورا نہیں کر رہا لیکن گناہگار ہے، لیکن گناہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہ. تو کبیرہ گناہ کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کفر تو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا. کبیرہ گناہ کفر تو سکتا ہے. کل آپ نے پڑھا تھا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو. سر وہ تو پڑھنے سے انکار تو نہیں کرتے، پڑھنے سے تو انکار نہیں کرتے کہ یہ تو پھر یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ قارون ما حامان و فرعون. قائم کرنے کا حکم ہے، قائم کرنے کا حکم ہے، قائم نہیں تسلیم کرتا، کرنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ نہیں کہ تسلیم کرو، تو قائم کرنے کا حکم ہے کہ پڑھو ادا کرو. جو قائم نہیں کرتا تو اس کو ہم اس حد تک پہنچا رہے ہیں. حدیث میں تو یہ بات ہے وہ کافر بن گیا. تو اس میں جو بات ہے اصل یہی ہے کہ انسان ہمارا جو ایمان ہے نا وہ کیا یا کفر بھی ہوتا ہے نا، تو کفر کی بھی تقسیم علماء نے کی ہے. بالکل چھوٹا کفر ہوتا ہے، انسان عملی کفر کرتا ہے، یعنی ہے مومن لیکن وہ کوئی بعض اوقات ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو کام کافروں والا ہوتا ہے. اب ایسے کافروں والے کام کو اگر ہم کریں تو کیا ہم ویسے کافر بن گئے؟ ہم نہیں بنیں گے. تو اس کو عملی کفر کہیے. عقیدہ اس کا ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، جو نہیں پڑھتا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی بڑی سزا ہے، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس کا یہ نماز چھوڑنا جو ہے یہ عملی کفر ہے، عقائدی کفر نہیں ہے، عقیدے کا کفر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم نے اس طرح دیکھنا ہے.
ہمارے یہاں کچھ ایسے ذہن کے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ویسے پکا کافر ہے. تو یہ خارجیوں کی سوچ ہے, خارجیوں کی. سمجھ رہے ہیں جس کو آج کل کے دور میں انتہا پسند جو لوگ ہیں ان کی سوچ. میں حیران ہوا کہ ایک اچھے بڑے صاحب تھے, حدیث پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, بات بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. میرے پیچھے جمعہ پڑھا تو دوسرے دو تین روز بعد پھر مجھے ملے. کہتے ہیں میں نے آپ کا جمعہ سنا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ ناصبی نہیں ہیں. ان کے لفظ سن کے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ صاحب کون ہے خود جو یہ کہہ رہے ہیں میں ناصبی نہیں ہوں, تو یہ کون ہے؟ یعنی اتنے عجیب و غریب انتہا پسندانہ خیالات. تو لوگ جو ہے نا بڑی عجیب و غریب باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, بڑے عجیب و غریب باتوں. ناصبی کون ہے؟ ناصبی یہ ہے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی نہیں خدا تو نہیں سمجھتے, ان سے بغض رکھتے ہاں ان سے بغض رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. تو اور کیا نام ہے اس کا, عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں. یہ اس وقت مسقط ہے نا, مسقط, اس میں بڑے لوگ کویت میں بھی ہیں. یہ سر اس کے پیچھے بات ہے اس شخص نے کیوں یہ بات کی ہے. میں سمجھ گیا تھا لیکن ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں, انتہا پسندانہ سوچ. تو یہ سوچیں ہماری نہیں ہونی چاہیے. یہ حدیث جو ہے اس حدیث پر بھی بعض لوگوں کی بڑی سخت سوچ ہوتی ہے, اور یہ نماز نہیں پڑھتا کافر ہے, اور لڑکیاں میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا کیا میرا اس سے نکاح قائم ہے. خدا کی بندی کوئی بے ایمان تھوڑی ہے, کافر تھوڑی ہے. عجیب و غریب کچھ ہم سے سوال کر کے نا پھر نہ پوچھ کے اپنے رشتے بھی توڑ بیٹھتے ہیں. پھر ان کو فرشتے کہیں نظر نہیں آتے بعد میں. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے. مار کر کا کیا مطلب ہے؟ کیسی مار؟ یعنی ایسی مار نہ ہو کہ خدا نخواستہ بچے کے جسم پہ نشان پڑ جائیں, بس ہلکی پھلکی درد تھوڑی دبکی نہ دے کے نا بچے کو قائل کیا جائے پڑھو نماز. تو عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یعنی عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ, یہ پورا نام, یہ پوری سند ہے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ, عن ابی سے مراد کیا ہے؟ محمد. بن شعیب کے والد محمد ہے. پھر عن جدی, جد سے مراد کون ہے؟ آج جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی, یہی عبداللہ مراد ہے. پچھلے صفحے میں پہلی حدیث ہے نا, یہی عبداللہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تو اب معنی کیا ہوا اس سند کا کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. تو عمرو کے والد کون ہیں؟ شعیب ہیں. ٹھیک ہے, پھر عن جدہ, عن جدہ کا مطلب ہوگا کہ شعیب جو ہیں یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. وہ دادا کون ہے؟ عبداللہ. سمجھا گئی یہ سند, اور سمجھیے گا اس کو پھر آپ کو. یعنی یہ اکثر و بیشتر یہ حدیث کس طرح کی روایت آتی ہے عمرو بن شعیب بن ابی جدی, تو لوگ سوال کرتے ہیں ابھی سے کیا مراد ہے, جدی سے کیا مراد ہے, تو میں نے مراد بتا دیا آپ کو.
تو جد جو ہے نا وہ کون ہے؟ عبداللہ ہے، کیونکہ ان کے اگر عمر کے دادا نے تو وہ تو محمد ہے، تو محمد صحابی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے، اور محمد نے نبی علیہ السلام سے سنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ دادا نے سنا ہے، تو شاید جو ہے وہ اپنے دادا سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم، حکم دو اپنی اولاد کو بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا یا نماز کا حکم دو، مرو آرڈر کمانڈمنٹ، اور یہ حکم جو ہے نا کبھی نرمی سے کبھی سختی میں، دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ لہجہ جو ہے والد کا یا بڑوں کا جو لہجہ ہے وہ پابند کرا دے گا بچے کو کہ بھئی اس بات میں تھوڑی سی سختی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور کب دو؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب وہ 7 سال کے بچے ہوں، ٹھیک ہے؟ 7 سال کے بچے ہوں، ورنہ بچے تو والدین کو دیکھ کے کہ والدین نماز پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2 سال کے، 3 سال کے، اور 3 سال کی جو بچی ہے وہ بھی سکارف پہن کے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے، اس کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی والد کو دیکھ کے کہ گھر کے اندر یا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ بچے نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، لیکن اچھا یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے بچے والدین کا کہنا نہ مانے، مگر یہ حقیقت ہے کہ والدین کی کاپی وہ ضرور کرتے ہیں۔ بڑے بھی ہو جائیں نا، بچپن میں یا بڑے ہو کے بھی والدین کا کہنا نہ مانے، لیکن والدین کی کاپی ضرور کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، تو ماں کو دیکھ کے بچی مسجد پہ کھڑے ہو جاتی ہے، اور باپ کو مسجد جاتا دیکھ کے بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے مسجد جانا ہے۔ اگر بھی فرض ہوتا ہے والد بچے کو مسجد نہیں لے جانا چاہتا، تو والد کو شریعت کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ فرض مسجد میں پڑھے اور سنتیں گھر میں آ کر پڑھے، سنتیں گھر پڑھنی چاہیے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ تو گھروں میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتوں کی ہیں، نوافل کی ہیں، وہ گھر میں پڑھ انسان فرض جا کے مسجد پڑھے۔ میں نے بعض عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں نماز فرض کے بعد جو کچھ سنت وہاں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا سنت کا عمل ہے؟ عجیب بات لگتی ہے، ہمیں تو بڑی عجیب لگتی ہے نا، لیکن مسئلہ یہی ہے۔ اسی لیے گھر میں ہم نمازیں پڑھیں گے تو گھر والوں کو بھی ریمائنڈر مل جائے گا، او نماز کا وقت ہو گیا۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کھیل کود کو چھوڑ کے اپنے ساتھ کھڑے رہیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کرنا یہ والد کی اپنی سوچ پر منحصر ہے، وہ خود اس میں آگے بڑھے گا تو بچوں کو خود بخود یہ بغیر کچھ کہے یہ خود بخود ایک فیڈ بیک ملتی رہے گی کہ ہم نے بھی نماز پڑھ لی، یہ ہمارا کام ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور مارو ان کو اس نماز پر جب وہ نہ پڑھیں، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ تو یہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابن ابن سے مراد صرف بیٹا نہیں ہے، اولاد ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ تو یہ اور فرمایا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جدائی ڈال دو ان کے درمیان بستروں میں۔ یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو ماں باپ چلو کہتے ہیں نہیں سوئے گا ایک ہی بیٹھ پہ، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نا تو اب بالغ ہونے کے قریب ہے بچی بھی، تو ان دونوں کو اب ایک بیڈ پہ نہیں سلانا، دونوں کو الگ الگ بیٹھانا چاہیے، یہ آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح دونوں کی الگ الگ کلاس ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ ہاں۔
کیونکہ ایک بچے 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑا سا نا دماغ ان کا کھلنے لگتا ہے، ہاں یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہوتا ہے، کئی باتیں ایسی ذہن میں آتی ہیں، بڑا ہوتا ہے نا انسان جس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرے ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے، بستر الگ الگ کر دی جائے، وہ بہن بھائی ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ پھر آگے لکھا صحیح، یہ صحیح کا جو لفظ ہے یہ کسی بڑے عالم کی ریسرچ ہے جس نے اس حدیث کو پوری طرح اسٹڈی کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ریسرچ کس کی ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ البانی کا نام سنا؟ یہ تھے البانیہ، تو سنا ہوگا نا؟ البانیہ یہ جو یوگوسلاویہ ہے اس کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا جو بعد میں ملک بھی بنا، جیسے کوسووا ہے، بوسنیا ہے، ایسے وہیں البانیہ بھی تھا۔ تو یہ وہیں پر پیدا ہوئے، امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے۔ پھر وہاں بھی جیسے اس ہماری زندگی میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بوسنیا ہرزیگوینیا میں اور کوسووا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اسی طرح 70 سال پہلے وہاں یہ ہنگامے ہوئے تھے۔ تو شیخ کے جو والد تھے انہوں نے بچوں کو لیا اور اس علاقے کو چھوڑا اور ٹریول کر کے آ گئے دمشق، پھر وہیں آباد ہو گئے۔ تو اوریجنلی وہ البانیہ کے تھے، تو اسی اپنے آپ کو البانی کہتے تھے۔ تو وہیں رہ کے انہوں نے اپنا پڑھائی شروع کی، پڑھتے پڑھتے الحمدللہ ان کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ انہوں نے اس دور میں ہماری صدی میں جو کام کیا ہے پچھلی تقریباً یوں سمجھیے 8-10 صدیوں میں ایسا کام نہیں ہو سکا، تو جس کی بڑی ضرورت تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کی تحقیق کر کے یہ بتایا گیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بڑا اہم کام کیا ہے اور کتابوں میں ایک ایک حدیث کو کھنگال کے اس کے بارے میں یہ بتا دیا، اس کی تحقیق کی اور لکھا، اور ان کا لکھا گیا انسائکلوپیڈیا ہے، بیسیکلی پورا ایک والیومز میں انسائکلوپیڈیا ہے، 8-10 والیوم میں، جس میں انہوں نے ساری حدیثی کتابوں میں جو صحیح احادیث تھی ان کو لکھا، اور اسی طرح ضعیف احادیث کا بھی پورا انسائکلوپیڈیا 8-10 والیوم کا، اس میں جتنی بھی ضعیف احادیث تھی ان کو لکھا، اور موضوع احادیث میں ان کو جمع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے، نیٹ پہ موجود ہے، کتاب و شکل میں بھی آ گیا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد پہ ان کو 99 میں یا 98 میں یہ فوت ہوئے۔ میں ان کو ملا، الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم ان کو ملے، ان سے بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، ان سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد دمشق میں ان کے گھر گیا، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، تو ہم دونوں مہینوں بھی وہیں تھے۔ میں نے فون کیا، بڑے محبت سے انہوں نے بلایا اپنے یہاں، گھر لے گئے، بٹھایا، تو آپ پوچھو جو پوچھنا پوچھو۔ تو الحمدللہ ہم بیٹھے ساری گفتگو 4 گھنٹے تک، اللہ کا شکر وہ کرتے رہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بڑی خوشی ہوئی اس سفر میں کہ میں دمشق کو زیادہ جانتا ہوں، تو اتنا نہ دمشق کی جارڈن کی میں بات کر رہا ہوں، عمان میں، یا عمان میں تھے، تو عمان میں یہ تھے، میں کہیں رہ رہا تھا، تو ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا آ جاؤ ٹیکسی پہ بیٹھ کے، پھر میں گیا تو بیٹھے، الحمدللہ بڑی ہی اچھی گفتگو ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں۔ سب اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا نہ کوئی مجھے فون کرے اور نہ ہی کوئی میرے پاس آئے، میں کے لیے۔ اس دوران جو باہر سے فون آیا تھا، مجھے یاد ہے ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ پشاور سے ایک بڑے عالم تھے، شیخ عبداللہ عزام، یونیورسٹی میں ہمارے کولی تھے، انہوں نے کوئی فون کیا تھا ان کو، تو میں بیٹھا سن رہا تھا وہ فون، تو کچھ مسائل تھے جہاد کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی اچھے اسکالر کا مل جانا، اور اس سے انسان جا کے مستفید ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی، لیکن الحمدللہ ہمیں بڑی روحانی خوشی کہ اس سفر میں ہم ان سے مل لیے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما بتر أهله وماله متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ابن عمر کا عبداللہ، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذي تفوت، وہ شخص جس کی فوت ہو جاتی ہے صلاۃ العصر، نماز عصر، فکأنما، تو گویا کہ غتر اہلہ، تباہ کرتی ہے کہ اس کے اہل، ومالہ، اور اس کا مال، بس وہ یوں سمجھے میرے اہل و عیال سب گران ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، میری دنیا تباہ ہو گیا۔ جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، فوت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز سے وہ رہ گیا، باجماعت نماز اس کی فوت ہو گئی ہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ یہ حدیث جو تھی نا، اس کو کچھ صحابہ بعد کے تابعین اس طرح کہتے تھے، ایک تابعین ہے ان کی نماز رہ گئی عصر کی، جماعت رہ گئی، بس بڑے بہت جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں، آئے لوگ آئے ملنا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں اگر میرا جوان بیٹا فوت ہو جاتا نا تو آپ سب نے مجھے تعزیت کرنی تھی، مگر میری نماز عصر رہ گئی، کسی نے مجھے نہیں کہا، افسوس ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 15 ہے نماز سے غفلت کی سزا۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال اما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاری۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حدیث میں یہ فرمایا اما الذی یسلغ رأسه بالحجر، کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، حجر کا مطلب پتھر، یسلغ کچلا جا رہا تھا، فإنه الرجل، وہ ایسا شخص تھا جو یأخذ القرآن، جو قرآن تو لے لیتا تھا، فیرفضه، پھر اس کو یرفضه، پھر اس کا انکار کر دیتا۔ اس کے دو معنی ہیں، لیا عمل نہ کیا، یاد کیا بھلا دیا، یہ مطلب ہے۔ یہ قرآن کو لیا، لینا کا مطلب اس کو سیکھا، سمجھا، مسائل سمجھے، مگر عمل وقت، جب عمل کا وقت آیا تو عمل نہ کیا، یہ ہے یرفض۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لیا، اس کو سیکھا، یاد کیا، پھر بھلا دیا۔ یہ رات کو قیام میں نہ پڑا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ وہ شخص تھا جو کہ نماز فرض جب آ جاتی تھی اس وقت یہ سو جاتا تھا۔ صلاۃ المکتوبہ کہتے ہیں ایسی نماز جس کو فرض کی گئی، یعنی اہم نماز کے وقت اس کو نیند آ جاتی تھی، پھر مجھے نیند آ جاتی۔ تو یہ حدیث بھی کون سی ہے؟ اس کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی عام حدیث ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ سمجھ نہیں کہ فجر کی نماز کے وقت اذان سنی، پھر بھی سر جو ہے نا وہ لحاف کے اندر ہی، دل نہیں کرتا اٹھنے کا، کھانا کھایا دوپہر کا، بوجھل ہوا جسم، سو گیا، کوئی نماز بعد میں پڑھنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے قابل غور ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں سمجھایا گیا۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے۔ اس طرح ایک مسئلہ ہے کہ بعض جماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز کے علاوہ کوئی نماز ایسی نہیں جو زیادہ بھاری ہو، اثقل بہت زیادہ بوجھل ہو. لوگ ہیں اس وقت فجر کی نماز ہے تو کہتے ہیں مجھے نیند آئی ہے، عشاء کی نماز ہے تو کہتے ہیں تھکا ہوا ہوں مجھے نیند آئی. تو تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے وہ ان نمازوں کو اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتا ہے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں مَا فِيهِمَا کہ ان دونوں نمازوں کو اگر بعد نماز پڑھا گیا تو اس کا کیا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، تو وہ ضرور اس نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل بھی کیوں نہ آنا پڑتا. وَلَقَدْ حَمَمْتُ، آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان آمر المؤذن، کہ مؤذن کو میں حکم دوں، فَيُقِيمَ، کہ وہ اقامت کرے، ثُمَّ آمر رَجُلًا، پھر اپنے نمازیوں میں سے کسی کو کہوں کہ یَؤُمُّ النَّاسَ، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ادھر یہ کام شروع ہو جائے اور ادھر ثُمَّ آخُذُ شُعْلًا مِّن نَّارٍ، پھر میں آگ کا ایک الاؤ یا شعلہ لے لوں اور چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو نماز کے لیے نہیں آئے. فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ، تو جا کے میں ان کو جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کی طرف اذان کے بعد نہیں آتے، یعنی مسجد نہیں آتے. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا شدید ناراض ہوتا ہوگا اگر رسول اللہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ بندہ وقت پہ آ کے نماز نہ پڑھے. تو یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے، متفق علیہ ہے. پھر 18واں مسئلہ ہے کہ خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی. اور 19واں ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد، سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب کتاب لیا جائے گا یا بندے کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلی جو چیز ہوگی یوم القیامت، قیامت کے روز، من عملی، اس کے اعمال میں سے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ، اس کی نماز، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے. تو سب سے پہلے اسی کا محاسبہ ہوگا، سوال ہوگا. اولین اس روز محشر جو جار گداز بود، اولین پرسش اور نماز بود. یہ فارسی کا شعر ہے، مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ روز محشر چون جان گداز بود، جب انسان کو دوبارہ جان ملے گی، وہ زندہ ہوگا، تو اولین پرسش، سب سے پہلی پوچھ جو ہے نا اس سے یہ ہوگی کہ وہ نماز بود، کہ وہ نمازی تھا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر اس کی نماز درست ہوئی، صلحت کا مطلب بہترین نماز ہوئی، درست ہوئی. یہاں درست کا مطلب سمجھ نہیں ہے کیا ایک تو نماز پڑھنا ہے نا، ایک نماز قائم کرنا ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ با جماعت بھی پڑھے اور پھر آرام سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے، سکون سے پڑھے. یہ ہے صلحت، کہ اس کی نماز میں اعتدال تھا یا نہیں. اگر وہ نماز اس کی اعتدال والی ہے تو فقط افلح، تو یقیناً وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. وانجح،
درجات بھی پا جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ اور اگر اس کی نماز خراب ہوگی. کیسے خراب ہوتی؟ خیال کہیں ٹھونگے مارے کبے کی طرح جلدی تو فقد خوابا تو وہ بندہ رسوا ہوا وخسرا اور نقصان اٹھایا. فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ پھر اسی بندے کے حساب کتاب میں ایک چیز یہ بھی لکھی جائے گی کہ اگر اس کمی رہ گئی ہے من فریضتی اس کے فریضے میں من شیء کسی چیز کی تو قال تبارک و قال رب تبارک و تعالی تو رب تبارک و تعالی فرمائیں گے انظروا دیکھو فرشتوں دیکھو اس کے نام اعمال میں هل لعبدی من تطوع کیا میرے بندے کی نمازوں میں کوئی نماز نفل بھی ہے تو نفل بھی پڑھیں اس میں کہ نہیں فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ تو جو فرض میں کمی رہ گئی تو ان نوافل کے ذریعے سے ان کو مکمل کر لیا جائے گا. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ پھر اس کے سارے اعمال کا حساب کتاب بھی اسی طرح ہوگا. دیکھا فرض نماز اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو نوافل کو دیکھا جائے گا. تو نوافل پڑھتے نہیں فرض ہی وہ مشکل پڑ جاتے ہیں نوافل تو پڑھتے نہیں. تو نوافل کو اللہ فرمائیں گے دیکھو اس نے کتنے پڑھے ہیں. اگر وہ نوافل ہیں تو ان نوافل کو ذرا ادھر لے آؤ اور اس کے فرض میں کہیں کمی ہوگی تو اس کو ڈال دو. تو فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے پڑھنے چاہیے. ہم لوگ صرف فرض کے قائل ہیں سنتیں بھی وہ مشکل پڑ جاتی ہیں ہم سے نوافل کام پڑھنے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو وضو کرایا تھا تو غریب صحابی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بیچارے خدمت کرتے ہیں ضرورت مندوں کے پیسوں کی. آپ نے کچھ مانگو اللہ کے رسول میں مانگوں کہاں اچھا ایک چیز مانگتا ہوں کیا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے نہیں میں دنیا کے بارے میں کیا کو پیسوں کی ضرورت ہوتا ہے نہیں بس ہی مجھے ہی چاہیے مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہے ثم اعنی بکثرۃ السجود اگر یہ چاہتے ہو میرے ساتھ قیامت کرو میرے ساتھ جنت میں رہو تو پھر میری مدد کرو خوب نوافل پڑھا کرو. فرض تو پڑھتے ہو نوافل بھی خوب پڑھو تو یہ نوافل ہی ہیں جو تمہیں جنت میں میرے ساتھ لے جائیں گے. اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا کہ بلال میں جب معراج پہ گیا تو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو جنت میں میں نے کسی بڑے خوبصورت محل میں اس کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا کہ کس کی آواز ہے کون ہے کہتے ہیں یہ بلال ہے آپ کے ساتھ. سیدنا بلال حیران رو پڑے مطلب کیا ہے کہاں میں انسان اور کہاں جنت کی بات. انسان تو مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتے میں کالا انسان ہوں اور اللہ کے رسول مجھے جنت کی بات کر رہے ہیں. آج ہمارا تم کیا کرتے ہو تو بلال عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو بنا کے 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں. آپ نے تحیت الوضو جس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑنا یہی چیز ہے جو تمہیں وہاں پہنچا چکی ہے. تو یہ طریقے ہیں. فرض تو فرض ہے نا فرض کے بعد ہم والنٹری کتنا کام کرتے ہیں وہ اصل چیز ہے وہ بھی اپنے شوق سے جب اپنے شوق سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو دے گا. اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے فرض میں تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو منصف کر دے گا. ٹھیک ہے کافی انشاءاللہ بہت فکر پڑے. سبحان اللہ